قاتلان حضرت حسین کا انجام بد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی، میں نے یحییٰ بن زکریا کے قتل کے عوض 70,000 کو عبرت کا نشان بنایا۔ اے حبیب، آپ کے نواسے کے عوض اس سے دگنا اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ مختار بن عبیدہ ثقفی نے خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے اعلان عام کیا کہ مجھے ہر اس شخص کی خبر دی جائے جو ابن سعد کے لشکر میں تھا اور حضرت حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اور وہ بھی جو ان کے قتل سے خوش ہوا تھا۔ لوگوں کی طرف سے خبریں آنا شروع ہوئی تو قاتلان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے انجام کو پہنچنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے خولی کا نمبر آیا۔ خولی کی گرفتاری کے لیے مختار نے معاذ بن ہانی اور اپنے محافظ خاص ابو عمرو کو چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ خولی وہی بدبخت انسان تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا اور آپ کے سر انور کو جسم سے جدا کیا تھا۔ خولی کے مکان کا محاصرہ کیا گیا۔ جب اسے معلوم ہوا تو اپنے مکان میں چھپ کر بیٹھ گیا اور بیوی سے کہا، تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ معاذ نے ابو عمرو سے کہا، تم آواز دو۔ آواز سن کر خولی کی بیوی باہر نکلی۔ انہوں نے کہا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے زبان سے کہا، مجھے پتہ نہیں، لیکن ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ اندر ہی ہے۔ چنانچہ خولی کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے حکم پر خولی کو پہلے قتل کیا اور پھر جلا دیا گیا۔ اس کے بعد شمر ذی الجوشن کا نمبر آتا ہے جو تیز رفتار گھوڑوں پہ سوار ہو کر کوفے سے باہر نکل گیا تھا۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے اس کا تعاقب کیا اور شمر پر حملہ آور ہوئے۔ شمر اس حملے کو روکتا رہا۔ آخر کار شمر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک گاؤں میں جا چھپا۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے شمر کا ٹھکانہ معلوم کیا اور شمر پر رات کی تاریکی میں حملہ کر کے اسے واصل جہنم کیا۔ شمر کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کتوں کے آگے ڈال دی گئی۔ ایک دن مختار نے اپنے ایک آدمی کو عمرو بن سعد کو بلانے کے لیے بھیجا۔ عمرو بن سعد نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار ثقفی نے اس سے پوچھا، تمہارا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، گھر میں ہے۔ اس نے اپنے محافظ ابو عمرو کو بھیجا کہ ابن سعد کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ گیا اور اس نے ابن سعد کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا میں چھپا کر لے آیا اور مختار کے آگے لا کر رکھ دیا۔ مختار نے حفص سے کہا، جانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا، یہ میرے باپ کا سر ہے۔ مختار کے حکم پر ابن سعد کے بیٹے حفص کو بھی قتل کر دیا گیا۔ مختار ثقفی جب ان کے قتل سے فارغ ہوا تو اب اس نے ابن زیاد کی تلاش شروع کی۔ چنانچہ اس نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک زبردست اور تجربے کار فوج کثیر کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ادھر ابن زیاد کو معلوم ہوا تو وہ بھی لشکر کثیر کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا۔ شہر موصل سے 5 کوس کے فاصلے پر دریا کے کنارے دونوں لشکروں کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ آخر شدید جنگ کے بعد ابن زیاد کے لشکر کو شکست ہوئی۔ شکست خوردہ لشکر مع ابن زیاد بھاگ گیا۔ ابراہیم اشتر نے ان کا تعاقب کرنے اور ان کو مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ابن زیاد کے بہت سے لوگ مارے گئے اور یہ بدبخت بھی مارا گیا۔ ابراہیم نے اس کا سر جسم سے جدا کیا اور لاش کو جلا دیا۔ جب ابن زیاد کا سر کوفے میں آیا تو مختار نے دربار عام کیا اور ابن زیاد کے سر کو پیش کرنے کا حکم کیا۔ جب سر پیش ہوا تو اتفاق سے اس دن بھی 67 ہجری کا یوم عاشورہ تھا۔
ابن زیاد اور دیگر رؤسا کے سروں کو بطور نمائش کے ایک جگہ رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا ایک پتلا سانپ آیا اور اس نے سب سروں کو دیکھا اور پھر ابن زیاد کے منہ میں داخل ہو کر ناک کے نتھنے اور ناک کے نتھنے سے داخل ہو کر منہ سے نکلا اور کئی مرتبہ ایسا کیا۔ جس بدبخت نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق میں تیر پیوست کیا تھا وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ اس کے منہ اور پیٹ میں سخت حدت اور گرمی پیدا ہو گئی، گویا کہ آگ سی لگی رہتی، اور پشت کی طرف سردی پیدا ہو گئی، گویا کہ وہ کسی طرح بھی چین میں نہ تھا، اور چیخ چیخ کر کہتا پیاس پیاس۔ اس کے لیے پانی کے گھڑے لائے جاتے مگر پھر بھی پیاس پیاس کہتا رہا۔ آخر کار اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ جہنم رسید ہوا۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے، حضرت صالح شہام نے حلب میں خواب دیکھا کہ ایک کالا کتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا اس کو پانی پلاؤں تو اتنے میں ہاتف غیب سے آواز آئی، خبردار اس کو پانی مت پلانا، یہ قاتلان حسین ابن علی ہے، اس کے لیے قیامت تک یہی سزا ہے کہ پیاسا ہی رہے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوفے میں 1 سال چیچک ہوئی، اس میں 1500 اولاد ان لوگوں کی اندھی ہوئی جو سیدنا حضرت حسین کے قتل کے لیے گئے تھے۔ وہ لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے وہ تو عبرت کا نشان بنے اور دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا ہوئے، مگر وہ لوگ جو اس سانحے پر خوش اور راضی تھے ان کا یہ حال ہوا کہ کسی کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بعض کوڑ اور برس کے مرض میں مبتلا ہو گئے، بعض ایسی دائمی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی۔ قاتلان حسین کا یہ بھیانک انجام ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے سچی محبت نصیب فرمائے۔